چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ روسی صدر پیوٹن اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں موجود۔ دوسری جانب تیانجن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات۔ فلسطین کی بگڑتی صورتحال، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک ترک تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ترک صدر کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان اور مالی نقصانات پر پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں ترکی کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کی چینی صدر اور وزیر اعظم سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری۔ یہ دوستی پائیدار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب۔ کہا، پاکستان پہلی مسلم ریاست ہے جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم نے تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ کیا اور چین کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تعریف۔ وزیر اعظم کا پاک چین شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری۔ دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 8 لاکھ کیوسک کا ہے۔ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا 2 روز بعد ہیڈ مرالہ پہنچ جائے گا۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں کو مزید خطرہ بڑھ گیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دیہات سیلاب کی نظر۔ چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جھنگ میں داخل۔ 300 سے زائد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں نقل مکانی پر مجبور۔ مظفر گڑھ کے 104 موضع جات کو خطرہ۔ چناب میں ہیڈ خانکی پر 2,15,000، ہیڈ قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کی تباہ کاریاں بھی جاری۔ شیخو پورہ کا وسیع علاقہ زیر آب، ہزاروں ایکڑ اراضی اور مکانات دریا برد۔ رینالہ خرد میں دریائے راوی ٹھٹھا چاکر کے مقام پر سیلاب سے چاول، مکئی اور چارے کی تیار فصلیں برباد۔ ساہیوال میں دریائے راوی سے ملحقہ داد بلوچ، کرم بلوچ اور اورنگ آباد کی آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کا بہاؤ 76,000 کیوسک ریکارڈ۔ پنجاب کے بکھرے دریاؤں میں طغیانی برقرار، سینکڑوں بستیاں اور آشیانے تباہی کا شکار، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں بھی سیلاب کی نظر۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد ستلج کے ریلے راستے میں آئی ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں درجنوں دیہات زیر آب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ تلوار پوسٹ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹنے کا خدشہ، 10 سے زائد دیہات خالی کرا لیے گئے۔ 1 ستمبر سے کھلنے والے اسکول بھی تا حکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ عارف والا کے 45 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی زد میں، بارات بھی سیلابی پانی میں پھنس گئی۔ ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی، دلہا اور باراتی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل۔ الہ آباد، پاک پتن، برے والا، وہاڑی اور بہاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی، دیہات اور فصلیں ڈوب گئیں، مزید کئی دیہات ڈوبنے کا خطرہ۔ چشتیاں میں درجنوں موضع جات کے بند ٹوٹ گئے، سیلابی پانی گھروں میں داخل، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور فصلیں زیر آب۔ سیلاب نے کی تباہی، بارش نے مشکل مزید بڑھائی۔ سیلاب زدہ پنجاب میں موسلادھار بارشوں سے پانی کی سطح مزید بلند، بے گھر افراد مشکلات کا شکار۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 10 افراد جاں بحق۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 4 افراد کی جان گئی۔ ننکانہ صاحب میں چھت گرنے سے ماں، 2 بچوں سمیت جاں بحق۔ کنگن پور میں 2 مکانات کی چھتیں گرنے سے 2 افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کے بعد برساتی پانی بھی سڑکوں پر جمع۔ فیصل آباد، چنیوٹ، وزیر آباد، گجرات، ننکانہ صاحب اور نارووال میں بارشوں سے صورتحال انتہائی خراب۔ جہلم کے ندی نالے بپھر گئے، کئی مقامات پر پانی آبادی میں داخل۔ سرگودا، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا، ملتان میں بھی تیز بارش۔ ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تیز بارش۔ پشاور کے بڈنی نالہ میں طغیانی سیلاب کا خطرہ، ڈی آئی خان میں چھت گرنے سے ماں، 2 کم سن بیٹیوں سمیت جاں بحق۔
گھر اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال۔ پاک افغان شاہراہ بند، کراچی میں آج بادل برسنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال اور ایمرجنسی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پانی کی صورتحال اور بندوں کی پوزیشن کے حوالے سے بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پورے پاکستان کا پانی سندھ آ رہا ہے، 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی آ سکتا ہے۔ محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کا کہہ دیا۔ بھارت نے راوی، چناب اور ستلج میں ایک ساتھ پانی چھوڑا۔ پاک آرمی سے بھی رابطے میں ہیں، پانی 9 لاکھ کیوسک سے بڑھ جائے تو وہ سپر فلڈ بن جاتا ہے۔ 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی آیا تو سارا کچا ڈوب جائے گا۔ انتظامیہ نے کچا خالی کرانے کی تیاری کر لی۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلے پنجند ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع، کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ۔ ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ قادرپور کے شینک بند پر پانی کا دباؤ برقرار، کچے میں خوف و ہراس۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,62,000 کیوسک ریکارڈ، دریا کے اطراف آبادیوں کو تاحال خالی نہ کرایا جا سکا۔ پنجاب کے دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے، جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی، 2200 دیہات اور 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس، کہا اگلے 24 گھنٹوں میں ملتان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کل دوپہر کو 7 لاکھ کیوسک کا ریلا ہیڈ تریمو سے گزرے گا۔ ہیڈ محمد والا پر 8 لاکھ کیوسک کا ریلا متوقع، شیر شاہ برج پر سے بھی ریلا گزرے گا۔ 2 ستمبر کو راوی کا پانی چناب سے ملے گا۔ دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر پانی میں کمی آ رہی ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی بڑھ رہا ہے، شام تک بلند ترین سطح پر ہوگا۔ ہیڈ اسلام پر 1,35,000 کا ریلا گزرے گا۔ پاک فوج کے دستے سیلاب زدہ علاقوں میں دن رات مصروف، قصور، جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، نارووال، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ریسکیو آپریشن، متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے تاندلیاں والا کے راوی پتن پر پھنسے 3 افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کر لیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور میڈیکل کیمپس بھی فعال۔ ادھر سوات اور گرد و نواح کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، مکان باغ اور ملا آباد میں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ متاثرین کا بھرپور اقدامات پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کی سب سے بڑی کوریج، سیلابی ریلوں کی پل پل بدلتی صورتحال کی بروقت اور ہمہ وقت رپورٹنگ۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم ہر متاثرہ علاقے، دیہات، بستی اور قصبے تک پہنچ گئی۔ انتظامیہ کے ریسکیو ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز کی ٹیمیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں جہاں ریسکیو اور امدادی ٹیمیں نہ پہنچیں، پانی میں گھرے لوگوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے میں پیش پیش۔ صدر آصف زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ نیا قانون دہشت گردی روکنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا گیا ہے۔ قانون پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم قدم۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں مزید 77 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ سٹی کو خطرناک جنگی زون قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے 10 لاکھ فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیل مخالف مظاہرے جاری، اٹلی، جرمنی اور اسپین میں احتجاج۔ اٹلی میں مظاہرین کا وینس فلم فیسٹیول کی طرف مارچ۔ اسرائیل میں بھی سینکڑوں افراد کا مظاہرہ، غزہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔
روس کے یوکرین پر حملے جاری، تازہ حملوں میں 4 پاور اسٹیشنز کو نقصان پہنچنے سے 29,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ حملے میں ایک شخص زخمی۔ اوڈیسا کے قریب بندرگاہی شہر چرنومورسک سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں رہائشی اور سرکاری عمارتیں بھی تباہ ہوئیں۔ یوکرین کی سب سے بڑی پاور کمپنی ڈی ٹیک نے 4 تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ بعض امریکی اور یورپی حلقے روس سے تعلقات میں بہتری کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے سابق افسر اسکاٹ ریٹر کا الزام، کہا وہ اس مقصد کے لیے یوکرین کو قربان کرنے پر تیار ہیں۔ مغربی طاقتیں یوکرین کی نوجوان نسل کو فرنٹ لائن پر بھیج کر ملک کی آبادی اور نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔